السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت ناول تیرے نال عشق ایپیسوڈ نمبر 24۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ مغرب کے وقت ڈرائیو وے پہ گاڑی روکتے اس نے قدم گھر کی طرف بڑھائے تو لان کی طرف سے آتی آوازوں پہ اس کے قدم رک گئے۔ کھلکھلاہٹیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں تو لب خوبصورتی سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آمنہ کو آواز دے کر لیپ ٹاپ، بیگ اور کوٹ اس کو دیا اور خود شرٹ کے بازو فولڈ کرتے قدم لان کی طرف بڑھائے۔ لان کے منظر پہ نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ آج بھی وہ دونوں ایک جیسی ڈریسنگ میں بال باندھے پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھی ہوئی پودے لگا رہی تھی۔ میں نے زیادہ اچھا لگایا ہے، میرا فلاور جلدی بڑا ہو جائے گا۔ مٹی میں لتھڑے ننھے ہاتھوں سے اپنے ماتھے پہ آتے بال ٹھیک کرتے کچھ غرور سے کہا، میں نے بھی پوری محنت کی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پانی سے اپنے ہاتھ صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا تو ابیہا نے سر ہلا دیا۔ اس موسم میں کون سے پھول کھلا رہی ہیں آپ دونوں؟ لان میں رکھی کرسی پہ براجمان ہوتے اس نے دھیرے سے سب مسکراتے پوچھا۔ بابا، ابیہا زور کی طرح چیخی، روز کی طرح چیخی اور اس کی طرف بھاگی۔ ابیر نے تعصب سے سر ہلایا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ ابیہا کی چلانے والی عادت بدل نہیں پائی تھی۔ بریک 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 پرنسس، پہلے خود کو سنبھالے۔ اس کو مٹی میں نہایا دیکھ مہد نے دور سے ہی اشارہ کیا۔ اوپس، اپنے قدم کو بریک لگاتے اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ یہ کون سا وقت ہے گارڈننگ کا؟ اور خزاں کے موسم میں کون سے پھول کھلنے لگے؟ ان دونوں کو ایک نظر دیکھتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو ابیہا نے مڑ کر ابیر کو دیکھا جو کیاری سے پائپ اٹھا کر سائڈ پہ رکھ رہی تھی۔ کام اس وقت کرنا چاہیے جب دل کرے، اور ہم نے تو پھول لگا دیے، آگے اب ان کی مرضی کھلتے ہیں یا نہیں۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے وہ ان دونوں کے قریب آئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مہد نے سر ہلا دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سرخ چہرہ اور ماتھے کی ابری رگیں دیکھ کر وہ فکر مند ہوئی۔ جی ٹھیک ہے طبیعت، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ آپ کافی کے ساتھ کوئی پین کلر لا دے؟ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ تھکے لہجے میں بولا، کوئی کافی نہیں دے رہی میں، چلے اٹھ کر اندر میں سر کی مالش کر دوں گی تو 2 منٹ میں درد بھاگ جائے گا۔ اس کی بات انسنی کرتے ہاتھ پکڑ کر پورے زور سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے مہد 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ رہنے دے مالش، بس پین کلر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ سستی سے کھڑے ہوتے وہ آہستہ سے بولا، آج کچھ زیادہ ہی تھکن ہو گئی تھی۔ بابا کروا لے چمپی، بہت مزہ آتا ہے، پین ایسے غائب ہو جائے گا۔ چٹکی بجاتے اس نے بابا کو یقین دلانا چاہا۔ مہد اس کی بات سنتے ہنس پڑے۔ مزے کی کچھ لگتی، چلیں چینج کریں جا کر۔ ابیر نے اس کے بال بگاڑے۔ مہد کا فون بجا تو وہ دونوں کو وہیں چھوڑتا سائڈ پہ ہوتا بات کرنے لگا۔ پھر میں آپ کی چمپی کروں گی، اس نے چمک کر کہا۔ اچھا میری اماں کر لیجیے گا، پر پہلے یہ صاف کر کے چینج کریں۔ ابیر اس کے گال کھینچتے ہدایت دے کر اندر کی طرف بڑھی۔ امو جب میں آؤں گی تو شروع کرنا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ابیر ہاں کہتی گھر کے اندر داخل ہو گئی تو اس نے مڑ کر مہد کو دیکھا جو فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ بابا، اس کی طرف دیکھتے اس نے مٹی والے ہاتھ سے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مہد آبرو اچکا کر اس کی طرف جھکا۔ ابیہا نے مٹی سے بھرے ننھے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس سے دور ہوئی۔ مہد نے حیرت سے اپنی پرنسس کو دیکھا جو اس کے گالوں پہ لگی مٹی دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ نوٹی گرل، بابا سے مستی؟ مہد مصنوعی گھوری سے نوازتے اس کی طرف بڑھا تو وہ کہکا لگاتی اندر کی طرف دوڑی۔ بھاگتے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ ابیہا کھلکھلاتے لاؤنج میں صوفے کے گرد گھوم رہی تھی اور مہد اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے بابا، دور سے مہد کو انگوٹھا دکھا کر اس نے چڑھایا۔ ایسی بات ہے تو پھر بچو۔ مہد جو جان بوجھ کر آہستہ آہستہ بھاگ رہا تھا ایک ہی جذب میں اس تک پہنچا اور اس کو اٹھا کر ہوا میں گھما دیا۔ پورا گھر ابیہا اور مہد کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ابیر چہرے پہ حسین مسکراہٹ لیے سیڑھیوں پہ کھڑی فون ہاتھ میں لیے ویڈیو کال پہ آپو کو یہ حسین اور دل فریب منظر دکھا رہی تھی اور وہ اتنی دور بیٹھی اپنے بھائی اور بھتیجی کو دیکھتی جیسے خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد فون کمرے میں رکھتی وہ واپس آئی تو وہ دونوں ابھی تک لاؤنج میں موجود کھلکھلا رہے تھے۔ ابیہا کھلکھلاتی ہوئی مہد کے کندھوں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور مہد آگے پیچھے ہوتا اس کو تنگ کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخری سیڑھی پہ رکھتے اس نے ہاتھ باندھے ذرا غصے سے اونچی آواز میں کہا۔ مہد اور ابیہا رک کر حیرانی سے اس کو دیکھا جو مصنوعی غصے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر معصوم سی شکل بنا کر ابیر کو دیکھا۔ ان کی شکلیں دیکھ کر ابیر کو ہنسی آئی لیکن ضبط کرتے پھر سنجیدگی سے بولی، اپنی اور لاؤنج کی حالت دیکھیں۔ ان دونوں نے پہلے خود کو اور پھر لاؤنج کو دیکھا۔ ابیہا کے کپڑے اور ہاتھ پاؤں سے پہلے مٹی سے بھرے تھے اور اب مہد کا چہرہ اور شرٹ بھی مٹی مٹی ہو گئے تھے۔ خود سے نظریں ہٹا کر انہوں نے لاؤنج کو دیکھا، جگہ جگہ مٹی سے بھرے پیروں کے نشان تھے، کشن ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اچھی طرح ارد گرد کر جائزہ لینے کے بعد انہوں نے پھر ایک دوسرے کو دیکھا اور کھلکھلا دیے۔ ابیر نے ان کی حسین مسکراہٹ کی نظر اتاری اور ساتھ ہی ہمیشہ کی
یہ مسکراہٹ قائم رہنے کی دعا دی۔ سوری امو، مشکل سے دانت اندر کرتے ابیہ آہستہ سے بولی تو سوری کی کچھ لگتی، چلیں اپنا حلیہ درست کریں۔ اس نے میٹھا سا ٹپٹا تو ابیہ ہنستی ہوئی اپنے روم کی طرف بھاگی۔ سوری، ابیہ کے جانے کے بعد مہد مدھم سا بولا، آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ وہ جو کشن اٹھا کر جگہ پہ رکھنے لگی تھی، اس کی آواز سن کر حیرانی سے کہتی استکائی، ہم دونوں نے آپ کا کام بڑھا دیا۔ پھیلا ہوا لاؤنج دیکھ کر کچھ نادم سا ہوا کہ ابیر کا کام کافی بڑھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں ڈیئر، یہ کام تو ہوتے رہیں گے، بس آپ دونوں ایسے ہی مسکراتے رہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے مٹی سے بھرے گال سے پیار سے ہاتھ رکھتے وہ مسکرا کر کہتی، مہد کے ہونٹوں پہ تبسم بکھیر گئی، آپ نے ٹھیک کہا تھا، مجھے اپنا وقت آبی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ میں اپنے کام کے چکر میں بہت حسین لمحات سے محروم ہو رہا ہوں۔ اپنے گال پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے وہ کچھ افسردہ ہوا۔ چینج کر لیں، میں آئل تھوڑا سا گرم کر کے لاتی ہوں، تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ کچن کی طرف بڑھی تو مہد نے بھی مسکراتے قدم اپنے روم کی طرف بڑھائے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں پھر سے لاؤنج میں موجود تھے۔ مہد آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں کشن نیچے رکھے بیٹھا تھا، ابیر دونوں پاؤں اوپر کیے صوفے پہ بیٹھی ہلکے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں آئل لگا رہی تھی اور ابیہ صوفے پہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوئی ابیر کے بالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بابا ہم ترکی کب جائیں گے؟ ننھے ہاتھوں سے ابیر کے بالوں میں الجھائے اس نے مہد سے پوچھا جو سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جب آپ کی اموں کا پاسپورٹ بن جائے گا، بند آنکھوں سے آہستہ سے جواب دیا۔ جب ہم جائیں گے نا تو میں نیلی مسجد دیکھنے جاؤں گی، ہماری ٹیچر کہتی ہیں وہ بہت بہت پیاری ہے اور نیلے رنگ کی ہے، پتہ ہے وہاں کبوتر بھی ہوتے ہیں، اور میں باسفورس برج بھی جاؤں گی۔ بابا جائیں گے نا؟ صوفے سے نیچے اتر کر مہد کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اشتیاق سے بتاتے آخر میں تصدیق چاہی۔ ابیر اس کی باتیں سنتی مسکرا رہی تھی۔ بہت دنوں بعد مہد جلدی گھر آیا تھا تو اس نے اتنے دنوں سے اکٹھی باتوں کو پٹارا کھول دیا تھا۔ جی بابا کا بچہ جائیں گے، جہاں آپ کہو گی وہیں جائیں گے، مہد نے آنکھیں کھول کر جواب دیتے اس کا ہاتھ پکڑ کر گود میں بٹھا لیا۔ بابا ہم جواہر بھی چلیں گے، مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، اس نے گھومنے کی لسٹ میں اضافہ کیا۔ کس کے لیے شاپنگ کرنی ہے آپ کو؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے اس نے جاننا چاہا۔ میرے لیے، اموں کے لیے، موم ڈیڈ کے لیے، آپو کے لیے اور آپ کے لیے بھی، سب کے لیے اتنی ساری شاپنگ کرنی ہے مجھے۔ وہاں سے ایک ڈال ہاؤس بھی لینا ہے، پھر میں وانی کو دکھاؤں گی۔ دونوں بازو کھول کر اس نے ساری شاپنگ کا بتایا۔ مہد اور ابیر ہنس پڑے۔ ماشاءاللہ کس بات میں ہنسا جا رہا ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ باہر سے آتے ابراہیم آفندی اور شازیہ بیگم کو دیکھ تینوں کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈیڈ ہم ترکی جا رہے ہیں، ابراہیم آفندی کی گود میں چڑھتے اس نے اطلاع دی۔ بہت خوب، کب جا رہے ہیں؟ وہ خوش ہوئے۔ بابا نے بولا جب اموں کا پاسپورٹ بن جائے گا پھر جائیں گے۔ میں نے وہاں سے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتانا، میں سب لے آؤں گی۔ ان کو بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے آفر کی۔ بابا بالکل جی، آپ کو بتائیں گے۔ اس کے گال چومتے وہ ہنسے۔ شازیہ بیگم پھر سے اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ابیر ان کے گھر کے لیے رحمت ثابت ہوئی تھی جس نے سب کے چہروں کی خوشی پھر سے لوٹا دی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ ابیر مہد کے پاس جھکی اس سے کچھ کہہ رہی تھی اور ابیہ ڈیڈ کے کندھوں پہ چڑھ کر اپنا آگے کا پلان بناتی خوشی سے کلکلا رہی تھی۔ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کرتے انہوں نے آمنہ کو چائے لانے کا کہا۔ آمنہ اب آپ جاؤ اور یہ ٹیبل پہ رکھا بیگ بھی لے جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ آمنہ نے چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی تو ابیر نے اس سے کہا۔ وہ شکریہ کہتی بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ شازیہ بیگم نے سب کو چائے سرو کی اور ابیہ کو دودھ کا گلاس دیا جسے دیکھ کر اس نے منہ بنایا پر ابیر کی گھوری پر مسکین سے شکل بناتے جلدی سے پکڑ لیا۔ میں نے گارڈ اور مالی بابا کے کپڑے اور کچھ دوسرا سامان بھی منگوا لیا ہے، آپ فری ہو کر خود دیکھ دیجیے گا۔ اس نے سنجیدگی سے مہد سے کہا تو مہد نے سر ہلا دیا۔ ڈیڈ ہم نوکروں کو کپڑے کیوں دیتے ہیں؟ خالی گلاس ٹیبل پہ رکھتے اپنی سمجھ کے مطابق اس نے سوال کیا۔ ابیہ بری بات ہے بیٹا، کسی کو نوکر نہیں بولتے، وہ سب ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں، وہ نوکر نہیں ہیں، ہمارے ہیلپر ہیں۔ جس طرح بابا اپنے آفس میں کام کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی ہمارے گھر میں اپنے کام کرتے ہیں، سب کا کام الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آمنہ گھر کا کام کرتی ہیں، گارڈ انکل سب کی حفاظت کرتے ہیں اور مالی بابا ہمارے لان اور پھولوں کی کیئر کرتے ہیں، یہ ان کے کام ہیں جو انہوں نے سیکھے ہیں۔ جس طرح آپ کے بابا ڈیزائنر ہیں ویسے ہی آمنہ کک ہے، بشیر بھائی گارڈ ہیں اور انور انکل مالی ہیں۔ وہ ہمارے گھر ہمارے کام کے لیے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمارے نوکر ہیں، وہ ہمارے ہیلپر ہیں، ہماری فیملی ممبر کی طرح ہیں، ان کی بھی ویسی ہی عزت کرنی چاہیے جیسی باقی سب گھر والوں کی کرتے ہیں۔ ابیر نے ہمیشہ کی طرح غلط بات پہ ٹوک کر اس کو نرمی سے سمجھایا۔ سوری امو، ابیہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں بولا کہ آپ شرمندہ ہو یا سوری کہو،
आप बस मेरी बातों को याद रखो और किसी को नौकर मत कहो। हमारा दीन हमें मसावात का दर्ज देता है, किसी के काम की वजह से हम इसको खुद से कम नहीं समझ सकते। ओके? उंगलियों की नरम पोरों से महद को सुकून पहुंचाती वो नरमी से समझा रही थी। बाकी तीनों नफूस खामोशी से माँ बेटी का मुकालमा सुन रहे थे। जब भी अबीहा कोई गलत या नामुनासिब बात करती तो अबीर ऐसे ही बातों बातों में नरमी से समझा देती। यही उम्र होती है जब बच्चे को गलत या सही का फर्क समझाया जाता है, पर ज़बरदस्ती या मार कर नहीं, बल्कि प्यार से, बातों बातों में, कभी कभी कोई कहानी सुनाकर। मसावात क्या होता है? कुछ देर इसके अल्फाज पे गौर करने के बाद इसने सवाल किया। अबीर मुस्कुरा दी, जानती थी वो ज़रूर पूछेगी। मसावात का मतलब होता है बराबरी। अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसान बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सबको अल्लाह ने एक जैसे हुकूक दिए हैं। आपको याद होगा मैंने आपको खुतबा हिज्जतुल विदा सुनाया था। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को गोरे पर या गोरे को काले पर कोई फोकियत हासिल नहीं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे अल्लाह ने किसी इंसान को कमतर नहीं समझा तो हमें भी कोई हक नहीं कि किसी को इसके काम की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से खुद कमतर कहें। धीमी सी मुस्कान लबों पे सजाए इसने प्यार से समझाया। अब याद रहेगा? इसको सोचों में गुम देख अबीर फिर से बोली, यस अम्मू। इसने झट से सर हिलाया। चलिए अब ये ट्रे उठाकर किचन में रख कर आएँ और अपना बैग लेकर बैठें, बहुत मस्ती हो गई। घड़ी पे एक नज़र डालते इसने संजीदगी से कहा तो अबीहा फौरन उठ गई। महद तो बस अपनी बेटी की फर्माबरदारी देख रहा था। जितने अबीर इसके लाद उठाती थी इतना रोब भी कायम रखा था कि बच्चे ऐसे ही सीधे रहते हैं। हद से ज़्यादा सख्ती और हद से ज़्यादा प्यार दोनों ही बच्चों को बिगाड़ देता है। करियर की पहली कामयाबी मुबारक हो मिस हफ्सा, खुश दिली से कहता शीशे का दरवाज़ा बगैर नॉक किए अंदर आ गया। थैंक यू अब्बास, आपकी हेल्प की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। इसको देख हफ्सा मुस्कुराती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई। ये सब तो आपकी मेहनत का नतीजा है। खैर, नाचीज़ का हकीर सा तोहफा कबूल करें। सुर्ख फूलों का गुलदस्ता इसकी तरफ बढ़ाकर वो शौकी से बोला, हाँ हाँ शुक्रिया जनाब। मध्यम सा कहका लगाते हफ्सा ने इसके हाथ से फूल लेते नॉक के पास करते गुलाब की खुशबू सांसों में उतारी। इस शुक्रिया की जगह एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो क्या ही बात है। कुर्सी संभालते इसने मज़े से कहा। हफ्सा हंसती सर हिलाकर इंटरकॉम पे कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगी। 3 महीनों की दिन रात मेहनत के बाद इनका प्रोजेक्ट ना सिर्फ कामयाब हुआ था बल्कि क्लाइंट भी इनके साथ आगे काम इनके से बहुत ज़्यादा खुश था, जिसके बदले में इनके साथ मज़ीद काम करने की पेशकश की थी। तो जनाब कैसा लग रहा है? कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाकर हाथ का मग बनाकर इसने रिपोर्टर के अंदाज में पूछा तो हफ्सा खिलखिला दी। 3 महीनों में साथ काम करके इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मेरे सितारे गर्दिश में हैं। 3 दिन से खुशखबरियाँ ही मिली जा रही हैं। अपनी बात के आखिर में वो कहकहा लगा कर उठा। मैंने तो एक ही गुड न्यूज़ सुनाई और कौन सी खुशखबरियाँ मिल गई आपको? इसको जानने का तजस्सुस हुआ। पहले भाभी के आने की खुशी, फिर मेरे पुप्पो बनने की और अब इस प्रोजेक्ट की। हाय मेरी तो ईद ही हो गई। इससे तो खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। अब्बास ने झट से मुबारक दे डाली। इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ और पियोन कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर चला गया। शुक्रिया। ट्रीट कब दे रही हैं फिर मुझे? शरारत से कहती कॉफ़ी का कप लबों से लगा गई। वैसे ट्रीट तो मुझे मिलनी चाहिए आपकी तरफ से, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं दे देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ से मेरी फेवरेट जगह पे। कॉफ़ी का घूंट भरते इसने प्लान बनाया। डन। हफ्सा ने ओके का इशारा किया। अभी वो दोनों बातों में मसरूफ़ थे जब कोई झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों आने वाले को देखकर हैरान थे। हैरान तो वो भी था एक नए इंसान को अपनी दोस्त के साथ देखकर। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। हैरत से निकलते वो सादा लहजे में बोला, नहीं आओ बैठो, आने से पहले बता देते। खैर इनसे मिलो, ये अब्बास हैं। अपनी जगह से उठती वो हमदान के सामने आई। अब्बास ये मेरे बचपन का दोस्त हमदान है, तुम जानते ही होगे इसको। दोनों का तारुफ हुआ तो इन्होंने नजरें हफ्सा से हटाकर एक दूसरे को देखा। मैं चलता हूँ, कल डिनर पे मिलेंगे। हमदान को सर के इशारे से सलाम करता वो हफ्सा से कहकर चला गया। जरा तमीज नहीं तुम्हें, बंदा आने से पहले बता देता है। इसके जाने के बाद दरवाज़ा लॉक करती वो गुस्से से कहती हमदान की तरफ पलटी। वो बगैर जवाब दिए जाकर कुर्सी पे बैठ गया। अब कुछ बोलोगे या मुंह में दही जमा रखा है? काफ़ी देर वो कुछ ना बोला तो हफ्सा झंझला गई। ये मोहब्बत नहीं है। पेपर वेट घुमाते नजरें टेबल पे जमाया आहिस्ते से बोला, क्या? हफ्सा ने नासमझी से इसकी तरफ देखा। जो मुझे महसूस होता है वो मोहब्बत नहीं है। जेनिफर ने कहा था कि वो तुम्हारी आंखों में नजर आती है, तुम्हारे लहजे में महसूस होती है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। पर ये मोहब्बत नहीं है, कुछ और है जो मेरी समझ से बाहर है। मोहब्बत होती तो मैं इसको पाने की कोशिश करता, इसको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करता, जो कि अब मेरे लिए आसान भी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता मैं।
نہ ہی کرنا چاہتا ہوں. یہ محبت سے پرے کوئی چیز ہے. میں اس سے بس ایک بار معافی مانگنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے خوش رہے, میرا سایہ بھی اب اس پہ نہ پڑے. محبت ایسی تو نہیں ہوتی نا. وہ تو محبوب کو اپنے پاس بہت پاس چاہتی ہے نا. سر جھکائے بے بسی کی مورت بنا کر وہ حفصہ سے پوچھ رہا تھا, اور حفصہ کا تو دل جیسے کسی نے مسل دیا تھا. اس نے تو کبھی ہمدان کو ایسے دیکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا. جتنا درد اور تکلیف اس کے لبوں میں تھی, اس سے کہیں زیادہ درد اس کے سینے میں تھا. ہمدان, تم؟ بہت کوشش کے بعد اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے, لیکن پھر سے بول پڑا. بہت کوشش کرتا ہوں کہ خود کو مضبوط بنا لوں, اپنا درد, اپنی تکلیف کسی پہ ظاہر نہ ہونے دوں. یہ درد میری ذمہ داریوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. لیکن وہ سانس لینے کے لیے رکا, جیسے صدیوں کا تھکا ہارا مسافر بغیر سمت کا تعین کرتے چلا جا رہا ہو. حفصہ کچھ کہنا چاہتی تھی, لیکن کوئی الفاظ ہی نہیں تھے اس کے پاس. ایک عجیب سی الجھن, ایک بے نام سا درد تھا جو مسلسل مجھے کسی آری سے کاٹ دینے کے لیے درد جیسا احساس دلاتا ہے. ہزار کوشش کے بعد بھی, اتنے لوگوں میں ہونے کے باوجود, میں خود کو کسی جنگل میں بھٹکتے مسافر کی طرح دیکھتا ہوں, جس کی امیدوں کے تمام چراغ بجھ گئے ہوں. اٹھتے بیٹھتے میرا دماغ بس ایک ہی نقطے پہ مرکوز رہتا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کبھی تھی ہی نہیں. ایک اندیکھی الجھن, ایک بے نام سا درد جو نہ کسی کو بتایا جا سکے, جو نہ ختم ہو سکتا نہ کم ہو سکتا. یہ درد مجھے اندر ہی اندر مار رہا ہے. میں مر رہا ہوں. حفصہ, تمہارا دوست مر رہا ہے. اس کے آخری الفاظ پہ تو وہ تڑپ اٹھی تھی. اپنی جگہ سے اٹھتی وہ ہمدان کے پاس پہنچی, جو سر جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا. حفصہ نے لبوں پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکی دبائی. ہمدان, اپنا کانپتا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھتے وہ بھرائی آواز میں بولی, میں مرنا نہیں چاہتا حفصہ. پلیز اس سے کہو, ایک مجھ سے مل لے, ایک بار مجھ سے مل لے. میں صرف معافی مانگنا چاہتا ہوں, ورنہ پچھتاوے کا بوجھ میری جان لے لے گا. حفصہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑے. وہ مضبوط مرد, لوگوں کی نظر میں جو ہیرو تھا, وہ زار و قطار رو پڑا. اس کے آنسو حفصہ کے ہاتھوں پہ گرتے اس کا دل پگھلا رہے تھے. اس کا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کے ٹوٹے بکھرے شخص کو سمیٹ لے, لیکن وہ حق نہیں رکھتی تھی. تم اس سے کہو گی نا؟ سر اٹھاتے اس نے معصومیت سے پوچھا. نہ چاہتے ہوئے بھی حفصہ نے سر ہاں میں ہلا دیا. پتہ نہیں کیسے, لیکن وہ ابیر سے ایک بار ضرور بات کرے گی. تم ٹھیک ہو؟ پانی کا گلاس اس کو دیتے ماحول کی اداسی کو کم کرنے کی غرض سے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی. شکریہ. آہستہ سے سر ہلاتے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے بھاری آواز میں بولا. بڑے دنوں بعد نظر آئے, کہاں مصروف تھے؟ اس کی باتوں اور حالت کو اکثر نظر انداز کرتے وہ آرام سے بولی. کچھ دیر پہلے والی حرکت کا شبہ تک نہ تھا. کہاں مصروف ہونا, بس شوٹنگ ہی چل رہی ہے. گہرا سانس لیتے وہ بھی آرام سے بولا, البتہ آواز ابھی بھی نم تھی. حفصہ سر ہلاتی مزید مہوش اور باقی گھر والوں کا پوچھنے لگی, ساتھ ہی پپو بننے اور اپنے پروجیکٹ کی کامیابی کا بتانے لگی. کچھ دیر پہلے ہمدان نے کہا, اس کے بارے میں وہ ایک لفظ نہیں بولی. بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں. اس کی حالت دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے تو اس کا دل ہی بند ہو گیا تھا, لیکن کچھ اور کہنے کے بجائے اس نے ایک اچھے دوست کی طرح صرف اس کی سنی. اپنے حصے کی سزا وہ ہمدان کو دے چکی تھی, تو اب اس سے ناراض رہنے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی. ہمدان بھی اپنا درد کسی سے بانٹ کر اب تھوڑا سا پرسکون, ورنہ جب سے رشتے والی بات ہوئی تھی تب سے جو آگ اس کے سینے میں لگی ہوئی تھی, ممکن تھا کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی. حفصہ کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیتا وہ کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا. کچھ دیر مزید اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا. پھر شوٹنگ کا ٹائم ہوا تو دوبارہ آنے کا کہتے چلا گیا, لیکن اپنا درد وہ حفصہ کے دل میں ڈال گیا تھا, جو اس کے جانے کے بعد بے دم سی ہوتی کرسی پہ ڈھہ گئی. تو جناب, کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا حفصہ کرے گی ہمدان کی سفارش؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا.